بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام واقعہ فرمان معصومین علیہ السلام کا 10واں حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 9 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو معلومات سے آگاہی کے لیے دیکھ لیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہر جوڑے سے 2 عدد کشتی میں اپنے ساتھ لے لیں۔ ان 8 جوڑوں میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ بہشت سے لائے تھے تاکہ فرزندان نوح کشتی سے اترنے کے بعد زمین میں آرام کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ تمہارے لیے 8 جوڑے چوپایوں کے اتارے، 2 جوڑے گوسفند کے، 2 بکری کے، 2 اونٹ کے، 2 گائے کے جوڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک قسم لوگ پالتے ہیں اور ایک قسم وحشی ہے جو پہاڑوں پر رہتا ہے، اس کا شکار حلال ہے۔ اس طرح ایک جوڑا بکری کا اہلی ہے اور ایک وحشی، ایک جوڑا گائے کا، ایک اہلی اور ایک پہاڑی، اور ایک جوڑا اونٹ کا خراسانی اور ایک عربی۔ اسی طرح پرندے بھی صحرائی اور خانگی ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، پانی خشک ہو گیا اور کافروں کی ہڈیوں سے زائل ہو گیا، تو حضرت نے اپنی قوم کی ہڈیاں دیکھی تو بے حد رنجیدہ اور محزون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ تمہارا غم دفع ہو۔ دوسری حدیث میں آپ ہی سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی میں 7 شبانہ روز رہے اور کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور جودی پر ٹھہری جو کوفہ میں فرات کے کنارے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نور مسجد کوفہ پہ داہنی جانب قبلہ کی طرف تھا۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت کے پاس آئی جبکہ آپ کشتی کی تیاری میں مشغول تھے اور کہا کہ تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تنور کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور ایک پختہ اینٹ سے اس کا منہ بند کیا اور اپنی مور سے اس پر مور لگائی تو پانی رک گیا۔ جب کشتی تیار کر کے فارغ ہوئی اور تمام چیزوں کو اس میں رکھا، پھر تنور کے پاس آئے، اپنی مور اور اینٹ کو تنور سے ہٹایا، اس وقت پانی ابلنا شروع ہوا۔ فرات اور دوسرے چشمے بھی جوش میں آئے جب تمام کافر ڈوب گئے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو وحی کی کہ اپنے پانی کو جذب کر لے، تو زمین اپنے پانی کو جو چشموں سے اور نہروں سے نکلے تھے جذب کر لیا۔ آسمان کا پانی زمین کے اوپر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو دنیا کے گرد دریاؤں کی شکل میں رواں کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے سوائے کوہ جودی کے۔
جو موصل میں ہے اس نے عجز و انکساری سے کام لیا اور کہا میرا وہ رتبہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو معمور کیا کہ اس پر ٹھہرے، لہذا جب کشتی جودی پر ٹھہری اور متزلزل ہوئی، اہل کشتی کو اس کی ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے ایک چروکی سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا خداوند کشتی کو قرار ہو، خداوند کشتی کو قرار ہو۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے کہا اے پروردگار احسان فرما۔